لوگ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا مولوی فری میں انسانیت کی خدمت کرتا ہے نا، اتنا آج بھی دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ لوگوں کو چند مولوی نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اگر یہ مولوی اپنی اسپیچز کے پیسے لینا شروع کر دیں نا تو یہ اپنے پرسنل جہازوں میں گھومنا شروع کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پرسنل جہازوں میں۔ تبلیغی جماعت دیکھو پوری دنیا میں جا رہی ہے اپنا پیسہ خرچ کر کے۔ ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں نا پیرس میں، جرمنی میں، ابھی ایک ہفتے میں میرے 3 کل میرا ایک بیان ہوا ہے 3.25 گھنٹے کا۔ میں تعریف کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مولویوں پہ بڑا طنز کرتے ہیں کہ ابے یہ پیسہ کمانے کی مشینیں، ابے یہ پیسہ۔ 3.25 گھنٹے کا بیان ہوا ہے، اور یہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بیان کا کوئی پیسہ کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں لیا ہم نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں عزت ہو رہی ہے نا اس لیے پیسہ نہیں مل رہا، تو لوگ سن تو رہے ہیں بات کو۔ تو یہ جو بیانات کا شوق ہے نا، یہ کوئی بھی چیز جب انسان کو شوق ہوتا ہے نا وہ چند دفعہ میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شوق کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ جب شہرت مل جاتی ہے، تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے ہو گیا نا اب کیا کریں۔ تو میں اپنی بات نہیں، ہم سے جو بڑے علماء ہیں وہ تو اور محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو صرف مولانا، اور یہ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں قاریوں کو دیکھ لو، 8-8 10-10 گھنٹے جو مدرسوں میں جن تنخواہوں میں پڑھا رہے ہیں نا، وہ تنخواہ آپ کسی مزدور کو دے کے دکھا دو کہ تو یہاں بیٹھ جا، اس تنخواہ پہ مزدور نہیں کام کرے گا، اور قاری بیچارہ مدرسے میں محنت کر رہا ہوتا ہے۔ امام لوگوں کو لوگ کہتے ہیں تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں، وہ تنخواہ تو اپنے بچے کو دے اور بٹھا ذرا تو تنخواہ اماموں کو مل رہی ہے۔ آپ کہتے ہو 5 نمازیں تو پڑھانی ہے، 5 نمازیں تو پڑھانی ہے، لیکن فجر سے لے کے عشاء تک وہ کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈ ہوتا ہے۔ تو یہ مولویوں کا ایک ایسا پازیٹیو چہرہ ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے وہاں بھی جب نیچے لوگوں نے کمنٹس کی ہوتے ہیں بھائی یہ مولوی نوٹ چھاپ رہے ہیں، بھائی یہ مولوی یہ کر رہے ہیں، بھائی یہ مولوی یہ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اس کو کمپیئر کرو نا۔ میں کراچی یونیورسٹی میں کہیں اپوائنٹمنٹ کی بات چل رہی تھی، تو مجھے بھی کئی سال پرانی بات ہے، مجھے بھی بلایا انہوں نے، تو ویسے انٹرویو چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا جب آپ کا یہاں سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر لیکچر کے 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے۔ میں حیران ہو گیا، 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے یار بڑی؟ تو میں نے کہا اتنے ملتے ہیں یہاں لوگوں کو؟ انہوں نے کہا بھائی 1 گھنٹے کے لیکچر کے اتنے پیسے ہیں۔ میں نے کہا بڑے مزے ہیں یار، ہم تو 2-2 3-3 4-4 گھنٹوں کے لیکچر دے رہے ہیں فری میں۔ تو یہ کیا ہے بھائی حساب کتاب؟ تو لیکن ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا مدرسے میں، بھائی دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رزق کون دے گا؟ تو اللہ دے ہی آ رہا ہے، الحمدللہ دے ہی آ رہا ہے۔ پھر رزق کے اسباب اور وسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا، ہاں میں مانتا ہوں کچھ مولوی غلط ہیں، کچھ غلط ہیں، تو کچھ تو ہر فیلڈ میں غلط ہوتے ہیں بھائی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے خلاف میں ہمیشہ بولتا ہوں، مسجد بنا لی، دبا کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا مسجد کے نام پہ، اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہاں جا رہا ہے، لاکھوں لاکھوں روپے کھا رہے ہیں۔ وہ اصل میں مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ چور ظالم قسم کے اچکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ گیٹ اپ کیا بنا لیتے ہیں وہ؟ مولوی والا۔ پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مولانا لگا دو، کسی کے ساتھ بھی مفتی لگا دو۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں مفتی صاحب نے یہ حرکت کی ہے، دیکھو مفتی ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ بندہ مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ان کو مفتی کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا وہ پبلک کہہ رہی ہے تو ہمارے منہ پہ بھی اب نام ہی کا ہی حصہ بن گیا مفتی فلاں صاحب۔ تو پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مفتی کا لفظ تھوپ دو، کسی کے ساتھ بھی اسکالر کا لفظ تھوپ دو، کسی کو بھی ڈاکٹر کہہ دو، سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے۔ تو کچھ ہوتے ہی نہیں، اور پھر بھی اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو 100% تھوڑی دنیا میں کوئی۔ اسی طرح بعض مدرسے کے، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہیں بدگمان نہ ہو، بعض مدرسے کے محتمم کیا کرتے ہیں، بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یار نوٹ چھاپنا ہے میں نے، تو کیسے چھاپوں؟ وہ داڑھی رکھتا ہے، گیٹ اپ بناتا ہے قاریوں والا، مولانا والا، اور چند عربی حدیثیں یاد کر لیتا ہے، یہ ہو سکتا ہے مدرسے میں پڑھ لیتا ہو، کیا جا رہا ہے اس میں؟ اس کے بعد کہتا ہے نوٹ چھاپنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم خانہ کھولو، 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لو اس میں، اور ان کے نام پہ ہماری قوم تو دیکھتی نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، دبا کے نوٹ دینا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ مدرسے کے محتمم صاحب کے پاس اس چندے کے پیسوں سے لینڈ کروزر آتی ہے، پھر ان کے گاؤں میں پراپرٹی بننا شروع ہو جاتی ہے،
اور یتیم بچے بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کتنے نیک مدرسے کے محتمم ہیں, ماشاءاللہ بچوں کا کتنا خیال. او بھائی جتنا کھلا رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ کمبخت کھا رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, میں مانتا ہوں, لیکن سب ایسے میجورٹی الحمدللہ علماء میں آج بھی کم پیسوں میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ. ہم جو فتوے لکھتے ہیں, ایک ایک فتوے میں ٹھیک ٹھاک تحقیق کرنی پڑتی ہے. 1 روپیہ بتاؤ کسی سے ایک فتوے کا آج تک ہم نے لیا؟ یا ہمارا جو دفتر ہے نا, ادھر بہت سارے مسائل آتے ہیں, لوگوں کی ڈاک آتی ہے, اس میں بڑی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں, ریفرنسز ڈھونڈنے پڑتے ہیں, اس کے بعد جواب لکھتے ہیں, لمبے لمبے جواب ہوتے ہیں, ان کو کمپوز کیا جاتا ہے, پھر جواب دیا جاتا ہے. آپ کسی سرکاری ادارے میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ, آپ بولو کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, اس کا جواب چاہیے, وہ کہے گا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی. ہم یہ سارا کام اپنے خرچے پہ کرتے ہیں, اور پھر جو بل آتا ہے دفتر کا, وہ بل بھی اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی چندہ بندہ نہیں ہے. دفتر تو کسی نے بنا کے دے دیا ہمیں, وہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مخیر, وہ کہتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں. ہم نے کہا ہمارے غریب سا دفتر ہے, چھپڑ اس میں شیٹیں ویٹیں پڑی ہوئی بنا دو, تو اللہ کا شکر ہے بعض لوگوں نے کہا دفتر بنا دیا. وہ بھی ہماری جیب میں تھوڑی گیا ہے, وہ بھی ایک وقف کیا نا, مرنے کے بعد جو مولانا وہاں بیٹھیں گے وہ میرے ذاتی میں تھوڑی لگا ہے, وہ صدقہ جاری ہے ان کے لیے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پھر جو فتوے لکھ رہے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایک فتوے پر, بعض دفعہ 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. سب فری کا کام ہے, کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا, بلکہ حد الامکان اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی کمپیوٹر بھی میں نے جو میرے جو شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمپیوٹر بھی میں نے اپنی جیب سے لے کے دیا ہے کہ بھائی ہمیں بھی تو صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے. یہ اسٹائل آپ کو مولویوں کے علاوہ کہیں بھی اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا, تھوڑا تھوڑا تو ہوتا ہے. تو اس لیے, اور ہمیں فخر ہے کہ یار اللہ ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں, کوئی افسوس نہیں ہے کہ یار یہ فری پھوکٹ میں لوگ ہم سے اتنا کام لے رہے. کیوں؟ ہم نے تو اللہ سے زندگی بھر دعائیں مانگی, اللہ ہم سے دین کا کام لے لے, انسانیت کی خدمت لے لے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں. کتنی دفعہ ہمارے مشورے ہوئے کہ یار یہ ملاقاتوں کا سیٹ اپ بند کرو یار. بہت دفعہ ہمارے مشورے ہوئے ہیں کہ یار اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, اپنے گھریلو جھگڑے فلانا ڈمکانا, وراثت کے پڈے, تو بھائی یہ ختم کرو سیٹ اپ. تو ہم کیوں ختم نہیں کرتے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو وہ تو گائیڈنس کے لیے کیا ہے نا, لوگوں کی خدمت کے لیے. بعض دفعہ کسی نے کہا کہ پھر فیس رکھ لو. میں نے کہا یار یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی, صحیح ہے نا, یہ کیا ہوگی, یہ غیر اخلاقی. ہم کیوں فیس رکھیں بھائی, ہم فری, ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تو خدمت کے لیے کیا نا. اگر فیس ہی رکھنی ہے تو وہ کیا خدمت ہو گئی پھر. حالانکہ شرعن جائز بھی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ عالم فتویٰ دینے کے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ ٹائم لگا رہا ہے نا وہ, لیکن میں نے کوئی مفتی نہیں دیکھا جو پیسے لیتا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ آپ کو صرف مسلمانوں میں نظر آئے گی یہ چیز, اور علماء میں یہ نظر آئے گی آپ کو. تو اس لیے چند 2 نمبر قسم کے مولوی دیکھ کے نا, سب کو دیکھ کے چاول کی طرح نہ سمجھا کریں, جیسے دیکھ کے چند چاول چیک کر کے آپ نے حکم لگا دیا پوری دیکھ گل گئی ہے, تو یہ مولوی ہیں, یہ دیکھ کے چاول نہیں ہے. 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ عوام کے دل میں خود ایک عقیدت محبت ڈال دیتے ہیں, عقیدت ڈال دیتے ہیں اللہ عوام کے دل میں کہ یار یہ کتنے اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں, پھر یہ اللہ خود عوام کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو بعض بڑے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر خود لا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان کی قربانیاں کتنی ہیں, اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے, یہ بغیر لالچ کے اگلا محبت میں دے رہا ہے. یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ انکار کرنے میں سامنے والے کی توہین ہے, وہ اس چکر میں لے رہے کہ یار اگلے کی انسلٹ نہ ہو اس لیے ہدیہ قبول کر لو. تو جب کوئی دیکھتا ہے نا لفافہ آ رہا ہے, تو پھر دیکھا یہ مولوی کس پہ چلتے ہیں, لفافوں پہ چلتے ہیں. اب یہ تو جس بیان میں جاؤ 6 لفافے یہاں, ایک یہاں پر, ادھر پکڑا ہے, یہ پکڑ ذرا ادھر. اب کل میں گیا نا, میں تو فری میں گیا تھا, 2.5-3 گھنٹے کا بیان ہوا, اس کے بعد سے میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ 2-4 محبت کرنے والے بڑے انتظار کو انہوں نے مجھے کوئی سوٹ دے دیے,
وہ 3 تھیلے دیے, تینوں میں سوٹ, سلے ہوئے سوٹ ہوتے ہیں نا. اب وہ عقیدت محبت میں ہم نے لے لیا, اب کیا کر, میں نہیں لوں, اب میں وہ سوٹ اٹھا کے لا رہا ہوں. لوگ دیکھ رہے ہیں, ہاں بھائی یہ ہوتا ہے مولویوں کے مزے, دے گا تھیلے بھرے ہوئے آ رہے ہیں بھائی, 3 سوٹ. تو ابے بھائی ہم نہ اس لیے گئے, نہ ہماری یہ نیت تھی. تو 1 گھنٹے پہ 1 سوٹ مل گیا. ہماری نہیں ملتا پھر بھی ہم جاتے بھائی. تو اگر اب پھر بھی مل گیا ہے تو اللہ کی نعمت ہے نا یہ, تو اللہ کی, اب اس پہ تو خوش ہو جاؤ نا کہ یار چلو مولوی کو اللہ فری پھوگڑ میں کھلا دیتا ہے. تو یہ ہے اس ہدیوں کی حقیقت. بلکہ مجھے تو کنٹینیو ایک صاحب تھے, وہ ہمارے بیچارے جدہ سے آتے تھے, جب بھی آتے کھجوروں کا ڈبہ لے کے, اجوا کھجور ہے, پھوڑ دیتا تھا پورا. مجھے اجوا کھجور بڑی پسند تھی, پھوڑنا شروع کر دی میں نے. ان کو منع کر دیا, میں نے کہا آپ ہمیشہ نہ لایا کریں. مجھے اب شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجبور ہو کے تو نہیں لے کر آ رہے کہیں. بعض دفعہ عادت پڑ جاتی ہے نا, آدمی سوچتا ہے کہ ہمیشہ لے کے جاتا ہوں, اس دفعہ بغیر ڈبے کے گیا, ایسا نا مفتی صاحب کہیں یہ کیا ہو رہا ہے, ڈبہ ہی کہاں, ڈبہ ہی. تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ لے کر آئیں. پھر وہ عقل مند آدمی تھے, رک گئے, وہ نہیں لے کر آئے پھر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مولاناؤں کو مل رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آپ کو دل کی حالت کیا پتا میرے بھائی. تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو بیچارے عوام میں کام, بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے, جو کام کر رہے ہیں عوام میں, کیونکہ مل رہے ہیں نا. جو بیچارے مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو طلبہ میں تدریس, ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے. اور ایک بات میں کے پی کے والوں سے کہتا ہوں یار, دیکھو میں پنجاب میں بھی رہا ہوں, میں اگرچہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن یہ بات آئے گی نہیں. کے پی کے والوں سے بھی کہتا ہوں, میں پنجاب میں بھی رہا ہوں. پنجاب میں مولویوں کو ہدیت دبا کے دیے جاتے ہیں. کے پی کے میں کھانا کھلانے میں تو ماشاءاللہ ہمارے پٹھان بھائی بہت آگے ہیں. مولویوں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی صحیح طریقے سے مسجدوں کے اماموں کو. اور میں ان سے کے پی کے والوں سے کہتا ہوں, اپنی مسجد کے امام کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے ہدیہ دیا کرو. کے پی کے میں جو اماموں کی حالت ہے نا, وہ بہت ہی خستہ حالت. اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں, اور دے کیا رہے ہوتے ہیں, چاول کا بورا بھجوا دیا ان کے گھر میں. جی ٹھیک ہے نا بھائی, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو امام کے لیے بھی پسند کرو. خود چاہتے ہو کہ پیسے ملے نا, جب آپ جاتے ہو مدرسے میں, جو اس میں جاتے ہو آپ آفس میں, تو اگر آپ کو تنخواہ ملنے کے بجائے چاول کا بورا پکڑا دیں, آپ بولے ابے مجھے پیسے دے یار. امام پر تو یہ لازم ہے کہ وہ کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھے. ہمارے حضرت وصیت کیا کرتے تھے کہ جس امام کے دل میں لالچ آ گئی نا, اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر, زندگی بھر اللہ اس کو لوگوں کا محتاج بنا دیتے ہیں. امام عالم مستغنی ہو, کس کی جیب میں کیا ہے, کون جیب میں کھجانے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے, کون پیسے نکالنے کے لیے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جیب میں پینٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے, خارش ہو رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہو شاید پیسے نکال رہا ہوگا. تو عالم دین کو لوگوں کی جیبوں پہ نظر, بالکل ایسا استغنا ہو, 1 روپیہ نہیں بھائی, کس کی جیب میں کیا ہے. بعض دفعہ سیٹھ صاحب کسی امام کو اپنی آمدن بتاتا ہوا ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بتا دیا نا میں تاجر ہوں, اب چندہ مانگے گا بھائی, یہ فوراً بھائی یہ پنکھا ہے, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. یہ غلط ہے بھائی. کبھی بھی کسی ذاتی آدمی سے چندہ نہ مانگا, مان گئے کہ تیری اتنی آمدن ہے تو اب یہ نل کے لگوا دے, نہ. عمومی بیان ہو, مسجد میں یہ ضرورت ہے, جس نے لگوانا ہے لگا دے بھائی, نہیں لگانا تو بھاڑ میں جاؤ, تمہاری مرضی. جو ہمارا کام تھوڑی, اللہ کا کام ہے, کرنا ہے کرو, نہیں تو نہیں کرو. امام مستغنی ہو, لیکن پبلک کو چاہیے کہ امام غریب ہے تو آپ اس کا خود خیال کرو. پنجاب میں عام طور پہ, سب جگہ نہیں لیکن عموماً پنجاب میں خیال میں نے دیکھا ہے کیا جاتا ہے. امام سے اگر مطمئن ہو جائیں نا لوگ, تو پنجاب والے لوگ دبا کے لفافے دیتے ہیں. میں 1 مہینہ وزیر آباد میں نے امامت کی ہے, میں وہاں بیان 2003 یا 4 کی بات ہے یہ. تو میں تو خدا نہ خواستہ کوئی ہدیوں کی نیت سے نہیں گیا تھا, نہ میری نیت تھی, ہمیں بڑوں نے سکھایا ہی نہیں تھا, ہمیں کہا تھا فری پھوگڑ میں جا کے دین کا کام کرنا ہے. تو میں 1 مہینہ گیا اپنی فیملی کے ساتھ, میں گھر میں رہا, تو میں نے وہاں بیانات شروع کیے. صبح بیان, شام تراویح, رمضان تھا تراویح کے بعد بیان, فجر کے بعد, ظہر کے بعد مسائل. 1 مہینہ میں نے جو میں نچڑ سکتا تھا نچڑ گیا. اس کے علاوہ الگ سے بیانات, پھر ادھر بیان کے لیے, ادھر بیان کے لیے. اب کیا ہو رہا ہے, ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ وزیر آباد میں, حضرت یہ آپ کے تھوڑا سا کام ہے, حضرت سائڈ پہ جی فرمائی. میں نے کہا شاید مسئلہ پوچھ رہا ہے, میں نے کہا ابے نہیں بھائی, نہیں حضرت پلیز, حضرت نہیں حضرت.
کہا یار اچھا آ گئے مجھے بڑا کام زبردست یار. میں گن رہا ہوں بھائی یہ کیا ہے. دوبارہ ہم نے شروع کیا. الحمدللہ اپنے دل کا خیال کرتے تھے کہ لالچ پیدا نہ ہو, بس اللہ کی طرف سے اب اتنے اخلاص سے دے رہے ہیں. پھر ہم بیٹھ گئے جی, ہم نے بیان کیا. پھر کوئی سیٹھ صاحب آئے, حضرت وہ آپ سے ذرا کام ہے. 1 مہینہ میں رہا ہوں, سحری افطاری, اب گھر میں سحری بنانے نہیں دی ان لوگوں نے, 1 دن سحری نہیں بنانے دی. کبھی کوئی اٹھ کے آ رہا ہے وہ دودھ لے کر آ رہا ہے, کبھی کوئی دہی لے کر آ رہا ہے, یہ سحری پائے لے کر آ رہا ہے, افطاری میں چیزیں. ابے میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ یہ پنجاب کے لوگ مولوی, تبھی تو اتنے ماشاءاللہ مولانا بھی وہاں کے. میں ایک باریک سا تھا بالکل, وہاں جتنے میں نے مولانا دیکھے نا ماشاءاللہ زبردست قسم کے. اور ایسے مولانا, میرا ایک جگہ بیان ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی کے مولانا آ رہے ہیں. اس وقت ظاہر ہے یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی. خطیب آ رہے ہیں بیان کے لیے. میں گیا تو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ خطیب کہاں ہے بھائی. میں نے کہا میں ہوں, کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں بھائی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے خطیب اتنا پتلا اتنا باریک. اب تو میں پھر بھی وزنی ہو گیا تھوڑا سا, اس وقت میں بالکل باریک سا. تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ہو گئے, یہ کون سا ہے. میں نے کہا بھائی ہم کراچی میں اسی ٹائپ کی, یہ جو تم لوگ کو پائے اور یہ بریانی پھڑوائی جا رہی ہے نا, یہ پنجاب میں پھڑوائے, کراچی میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. عزت دیتے ہیں کراچی میں بھی الحمدللہ, لیکن وہ پنجاب کا تو ایک الگ ہی حساب کتاب ہے. وہ صبح جناب سحری آ رہی ہے, پھر افطاری آ رہی ہے, پھر یہ آ رہا ہے, بھائی بس کرو. پھر لفافے الگ آ رہے ہیں. تو میں جب آیا تو میری جیبیں کیا ہیں بھری ہوئی. ہم نے کہا بہت مزے ہو گئے بھائی. پھر انہوں نے مجھے روکا کہ حضرت یہاں آپ امامت کرو گے. پھر وہ روزانہ آپ بیٹھتے تھے. اب آپ کو جو ہے نا, بڑے خوش تھے میرے بیانات سے وہ. انہوں نے کہا اب جو ہے نا آپ یہاں, یہ گھر بھی آپ کو دیں گے, حج بھی آپ کو کرائیں گے, اور تنخواہ بھی, وظیفہ بھی اچھا ملے گا. آپ نے اب کراچی جا رہے ہو, ماں باپ سے ملو اور واپس آ جاؤ. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ مجھے پتا تھا کراچی میں یہ, ابھی تک میں تھوڑا سا ہی فرق آیا ہے. مجھے پتا تھا کراچی میں یہ مزے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بھائی میں جامعۃ الرشید کا آدمی ہوں, میرے بڑے شیخ ہیں, ان سے پرمیشن لے لو. ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے, وہ جہاں تشکیل کریں گے ہم وہاں جائیں گے. تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں, کہ آپ کی محبت ہے, یہ ہم دل و جان سے, آپ نے اتنا ہمیں ہمارا خیال کیا تو بڑی محبت ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ میرا یہاں رہنا ضروری ہے, تو آپ نکالنے کی بھی کوشش کرو گے نا, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے میرا واپس جانا ان کی نظر میں بھائی دین کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ہے, تو آپ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو, آپ کروڑوں روپے میرے قدموں میں لا کے رکھ لو. آپ بولو حج کیا, ہر سال حج کرائیں گے, میں یہاں نہیں ٹھہروں گا. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس کی گوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, یعنی یہ جو ہے نا ان کے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا. تو بڑوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا, آپ کراچی واپس آ جاؤ. تو میں واپس آ گیا. اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت بڑا تھا کراچی کے ماحول میں, وہیں ویسے ہی آ گیا دوبارہ. یہ تو میں اپنی ذمہ داری پہ موٹا ہوا ہوں, جو تھوڑا بہت ہوا ہوں میں اپنے خرچے پہ. لیکن مجھے ایک اندازہ ہو گیا یار پنجاب والے مولاناؤں کو ماشاءاللہ کھلاتے ہیں. تو کے پی کے میں بھی سخاوت ہے, یہ نہیں ہے کہ سخاوت نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ دلانی پڑتی ہے. کھلاتے کے پی کے والے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ, لیکن اماموں کی پیسوں سے مدد جتنا پنجاب میں رواج ہے وہ رواج نہیں ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہاں, ایبٹ آباد میں. تو پشاور وغیرہ کی, مردان, پشاور, ان شہروں کی بات کر رہا ہوں میں. ایبٹ آباد تو پنجاب ٹائپ کا ہی لک ہے نا اس کا. تو کے پی کے میں کئی عرصے سے سوچ رہا تھا کے پی کے والوں کو بولوں گا آپ لوگ, سخاوت تو بھائی کے پی کے میں بہت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وہاں سے تو بغیر کھائے بھاگنا بہت مشکل ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ تو ہم اتنا کھلایا ہمارے پٹھان بھائیوں نے, میں تو بہت محدود کھاتا ہوں. نکلا پھر دوسرا آیا, چل بھائی مفتی طارق مسعود ہے, وہی جو ویڈیو والا, آ جا بھائی. ہم پناہ مانگ رہے ہیں یار, بس بھائی نہیں کھا سکتے یار. خیر ان کی محبت بہرحال, وہ پھر بھی جوس ووس لے آئے. ہم نے کہا چلو ساتھ رکھ لیں گے, جب یہ والے کی تہ ذرا بیٹھے گی نا پھر انشاءاللہ کھائیں گے. سخاوت بہت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن علماء کے ساتھ مالی تعاون جتنا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے. تو کے پی کے میں مولاناؤں کی مالی لحاظ سے حالت تھوڑی
کمزور ہوتی ہے تو اس کو توڑے، لیکن عالم کو بہرحال یہی چاہیے، وہ کبھی بھی کسی پہ نظر نہیں